إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل قدر مشاہدین، میں سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں کہ درس کی ابتدا کرنے میں ہم لیٹ ہو گئے اعلان کے باوجود، جس کا بہت افسوس ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے میں ہنگامی میٹنگ ہو گئی ذمہ دار کے ساتھ میں، اور یہ ہوا کہ بس چند منٹ کی میٹنگ ہے اور اس کے بعد میں آپ درس کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میٹنگ اٹینڈ کر کے اور پھر ہم درمیان ہی میں معذرت کر کے نکل آئے، کیونکہ درس کا اعلان تھا، اس لیے درس کو اپنے وقت پر یا چند منٹ کی تاخیر پر درس کر لینا تھا، ورنہ اعلان کے بعد درس نہ ہو پائے تو یہ بہت افسوسناک بات ہوگی، اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ آج ہم نے درس کے عنوان کے طور پر، درس کے مضمون کے طور پر یہ سوچا تھا کہ 2 سورہ اخلاص میں سے ایک سورت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ اخلاص 2 ہے۔ ایک سورہ اخلاص جسے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پہلی سورہ اخلاص ہے۔ اور دوسری سورہ اخلاص ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو یہ 2 سورہ اخلاص ہیں۔ یہ وہ 2 سورتیں ہیں کہ جنہیں مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ فجر کی 2 سنتوں میں، فجر کی جو پہلی سنت ہے 2 رکعت والی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کی یہ 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، باب بیان استحباب رکعتي سنت الفجر و بیان ما یستحب ان یقرأ فیہما، حدیث نمبر 726، صحیح مسلم حدیث نمبر 726۔ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دونوں سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی مغرب کی سنتوں میں صلاۃ مغرب پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں رکعتوں میں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ یہ سنن ترمذی کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی الرکعتین بعد المغرب والقراءۃ فیہما، حدیث نمبر 431، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 431۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد جو 2 رکعتیں ہوتی مکمل ہونے کے بعد جو طواف کی 2 رکعت سنتیں پڑھتے تھے، اس میں بھی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الحج باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1218 نمبر، صحیح مسلم 1218 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاص والی سورت پڑھا کرتے تھے۔ اخلاص یہ ہمارے دین کا سب سے اہم حصہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ، اخلاص، خلوص، خالص ہونا یعنی ملاوٹ سے پاک ہونا، کسی قسم کی ملاوٹ یہ نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی توحید میں ملاوٹ سخت ناپسند ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء من الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ میں تمام شرکاء میں شرک سے سب سے زیادہ غنی ہوں، اس لیے میں ان لوگوں کو اور ان اعمال کو سب کو چھوڑ دیتا ہوں جس میں میرے ساتھ شرک کیا گیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک قطعاً برداشت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو یہ سورت سورہ اخلاص ہے، سورہ کافرون بھی اور قل اللہ احد بھی۔ قل هو اللہ احد کی تفسیر سے متعلق ہمارا ویڈیو موجود ہے، قرآن پاک کے 3 قل، اور بہت معروف ہے، اللہ کے فضل سے بہت لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اگر موقع رہا تو اس کو بھی ہم کچھ بیان کریں گے۔ لیکن آج کے مختصر درس میں ہم دوسری سورہ اخلاص جو سورہ کافرون کے نام پہ بھی جانی جاتی ہے اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل، آپ کہیے، یا ایھا الکافرون، اے وہ لوگو جو انکار کرتے ہو، اے وہ لوگو جو انکار کرنے والے ہو، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے والے، آپ کی نبوت کا انکار کرنے والے، آپ کے پیغام کا انکار کرنے والے، آپ کی رسالت کا انکار کرنے والے ہیں، ان سب کو یہاں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو تم انکار کرتے ہو، جو ایمان نہیں لاتے، جو بھی غیر مومن ہیں، سب کو اس میں مخاطب کیا گیا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے، اس کا اعلان کر دیجئے، اس کی وضاحت کر دیجئے۔ اس سورت کا سبب نزول اگر ہمیں معلوم ہو تو اس مسئلے کو سمجھنا اور اس سورت کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ سبب نزول کیا ہے اس سورت کا؟ قریش کے کچھ لوگ، کچھ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر ہم لوگ آپس میں مل جاتے ہیں، آپ 1 سال تک ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیجئے اور ہم اگلے سال آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، یا 6 مہینے آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیجئے، ہم 6 مہینے آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، دونوں اگر آپ کے یہاں خیر ہے تو ہمیں مل جائے گا، اگر ہمارے یہاں خیر ہے تو آپ کے یہاں مل جائے گا۔ تو وہ اس طرح سے اس کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما دی اور کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت ہے اور جو ان کی عبادت ہے، دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عبادت کی دعوت دے رہے ہیں وہ ہر طرح کے ملاوٹ سے پاک ہے، وہ اخلاص والی عبادت ہے، وہ اللہ ہی کی عبادت ہے اور اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہے۔ وہ عبادت اللہ ہی کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عبادت ہے، تو اس میں کسی طرح کی تبدیلی، کسی طرح کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کا اعلان کر دیجئے۔ یہ اعلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کے سارے پیروکار، آپ کے سارے متبعین، آپ کے سارے ماننے والے، آپ کے سارے جو ہے ایمان رکھنے والے، آپ کی ساری امت آپ کے بعد قیامت تک اس کا اعلان کرتی رہے گی۔ اور یہ سورت فجر کی سنتوں میں، مغرب کی سنتوں میں، سونے سے پہلے بھی اس کو پڑھتی رہے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے اس کو پڑھ کر کے سوتا ہے تو وہ شرک سے بری ہو جاتا ہے، شرک سے بری ہو جاتا ہے۔ شرک وہ گناہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی شرک پہ مر گیا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی معافی نہیں ہوگی، اس کا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو شخص سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھ لیتا ہے تو وہ شرک سے بری ہو جاتا ہے،
اور گویا اپنے توحید پر قائم ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو جو انکار کر رہے ہو، اس انکار میں ایمان والوں کے سوا جتنے انواع و اقسام ہیں سب داخل ہیں۔ اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرنے والے، چاہے وہ آسمانی چیزوں کی عبادت کریں، چاہے وہ زمینی چیزوں کی عبادت کریں، چاہے کوئی فرشتوں کی عبادت کر رہا ہو، چاہے چاند کی عبادت کر رہا ہو، چاہے سورج کی عبادت کر رہا ہو، چاہے تاروں کی عبادت کر رہا ہو، اور چاہے زمین کی عبادت کر رہا ہو، چرندوں پرند کی عبادت کر رہا ہو، درختوں کی عبادت کر رہا ہو، یا بالکل ہر طرح کی عبادت کو چھوڑ کر جو منکر ہو اللہ کا، سب شامل ہیں اس میں۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کفر کرنے والو، اے انکار کرنے والو، اس میں سب کے سب شامل ہیں، سب کو مخاطب کیا گیا ہے، اس خطاب سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ کیا کہو ان سے اعلان کر کے؟ کہو لا اعبد ما تعبدون، میں وہ عبادت نہیں کرتا ہوں جو عبادت تم کرتے ہو۔ لا اعبد، میں وہ عبادت نہیں کرتا ہوں، ما تعبدون، جو تم عبادت کرتے ہو۔ یہ ہو گیا عمل کا ذکر۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ یعنی یہ مفعول کا ذکر، کس کی عبادت کرتے ہو، دونوں مفہوم اس میں، کہ میں وہ عبادت نہیں کرتا جو عبادت تم کرتے ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے جو عبادت کرتے ہیں وہ خالص عبادت ہوتی ہے اللہ کی، اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اللہ کی عبادت اللہ کی پسند کے مطابق، تو جو میں عبادت کرتا ہوں وہ توحید والی عبادت ہے، اتباع والی عبادت ہے، اور جو تم عبادت کرتے ہو وہ پیدا کرنے والے کی عبادت نہیں ہے، بلکہ پیدا کرنے والے کے سوا کی عبادت ہے، بتوں کی عبادت ہے، جانوروں کی عبادت ہے، فرشتوں کی عبادت ہے، نبیوں کی عبادت ہے، ولیوں کی عبادت ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہیں جن کی بھی عبادت ہے، ہوائے نفس کی عبادت ہے، خواہشات کی عبادت ہے، جو بھی عبادتیں ہیں، اور یہ عبادت تمہاری رب کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ تمہاری اپنی خواہشات کے مطابق ہے، تو میری عبادت تمہاری عبادت سے مختلف ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں وہ عبادت نہیں کرتا جو عبادت تم کرتے ہو، تمہاری عبادت دوسری ہے، میری عبادت دوسری ہے۔ ایک معنی یہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہوا لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو، یعنی میرا معبود اور ہے، تمہارا معبود اور ہے، تو عبادت بھی الگ اور معبود بھی الگ، دونوں الگ الگ ہیں، ہم تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے۔ لا اعبد ما تعبدون، اور اس کے برعکس ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی وہ عبادت نہیں کرتے جو میں کرتا ہوں، اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، تو ہم دونوں کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں وہ عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی ہے۔ پہلے میں ہے لا اعبد ما تعبدون، یہ مضارع کا صیغہ ہے، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ہوں جو تم عبادت کرتے ہو، یہ حال کو بیان کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اب جو جملہ آیا ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں وہ عبادت کرنے والا ہوں جو تم نے عبادت کی، یعنی نہ میں ابھی کر رہا ہوں اور نہ مستقبل میں ایسا کرنے والا ہوں، نہ میں عملاً ابھی کر رہا ہوں نہ آگے اسے قبول کرنے والا ہوں۔ میں غیر کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت قبول کر لوں، اس کی توقع مجھ سے نہ رکھو۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں وہ عبادت کرنے والا ہوں جو تم نے عبادت کی ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم وہ عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، اگر اپنے کفر پہ قائم ہو۔ ظاہر بات ہے اگر توبہ کر کے
ایمان قبول کر لو گے تب تو تم اس میں آ جاؤ گے، پھر تم کفر سے نکل گئے تو تم پر خطاب ہی نہیں رہا۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ ایمان قبول نہیں کریں گے، لیکن اگر یہ مفہوم لیا جائے کہ جب تک وہ کفر میں ہے تب تک خطاب ہے، جب کفر سے نکال کر کے ایمان میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ خطاب رہ نہیں جاتا، بلکہ وہ تو اب وہ مخاطب رہا ہی نہیں۔ بہرحال تو ان آیات میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کفار مکہ آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اپنے معبود کی عبادت کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، اور آپ اپنے معبود کی عبادت کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیجئے، ہمارے معبود کی عبادت کر لیجئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بتایا کہ دیکھو جیسا تمہارے معبودوں سے تعلق ہے، جو کمزور تعلق ہے، ویسا ہمارا نہیں ہے، ہمارا بڑا مضبوط تعلق ہے، ہم اپنے رب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہماری محبت کو اپنی محبتوں کی طرح نہ سمجھو، ہماری محبت ایسی ہے کہ ہم اسے توڑنا گوارا نہیں کر سکتے۔ کفار مکہ کا طریقہ تو یہ تھا، وہ ایک پتھر کو پوجتے رہتے تھے، جب اس سے خوبصورت پتھر مل جاتا تھا اسے پھینک دیتے تھے، پھر نئے پتھر کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ یا اس طرح سفر میں جاتے تھے تو وہ 3 پتھر اپنے ساتھ لے جاتے تھے، جسے پکانا ہوتا تھا تو وہ ہانڈی کا ٹیک لگانے والا بھی بنا لیتے تھے، اور پھر بعد میں انہی کو اکٹھا کر کے ان کو پوج بھی لیتے تھے۔ یا اسی طرح سے جو کھجور وہ کھانے کے لیے لے جاتے تھے، یا اسی طرح سے جو ستو وہ کھانے کے لیے لے جاتے تھے، اسی ستو سے وہ مورتی بنا لیتے تھے، اسی کھجور سے وہ مورتی بنا لیتے تھے، اور پھر اسی ستو کو جس کو انہوں نے مورتی بنایا رکھا تھا اس کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس کے بعد توڑ کے اسے کھا بھی لیتے تھے۔ اسی کھجور کو جسے انہوں نے اپنی مورتی کے طور پہ شکل دے کر کے بنایا رکھا رہتا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے، اس سے دعا کرتے تھے، اور اس کے بعد اسی کو توڑ کر کے پھر اسی کو کھا جایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا تعلق اپنے معبودوں سے جو ایک کمزور تعلق ہے، جو یہ وقتی تعلق ہے، جو یہ مفاد پرستانہ تعلق ہے، اہل ایمان کا تعلق اس طرح نہیں ہے۔ اہل ایمان کا تعلق ان کے رب سے، ان کے مالک سے، ان کے پیدا کرنے والے سے، ان کے اپنے معبود سے بہت زبردست تعلق ہے۔ وہ تعلق معمولی نہیں ہے، وہ ان کی توحید کسی مکڑی کے جالے کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مشرکین کی مثال یہ بیان کی ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی نے بھی گھر بنا لیا ہے، مکڑی نے بھی گھر بنا لیا۔ تو اس طرح اہل ایمان کی عبادت کا معاملہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کی جو ہے اہل ایمان کی عبادت اور اہل ایمان کا اپنے ایمان اور توحید پہ قائم رہنا بہت مضبوط ہے، بہت مستحکم ہے۔ اس استحکام میں دراڑ نہیں ہے۔ اگر واقعی وہ اپنے ایمان میں پختہ ہیں، اگر وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں، اگر وہ اپنے ایمان میں تذبذب کا شکار نہیں ہیں، تردد کا شکار نہیں ہیں، تو پھر ان کا ایمان ایسا ایک مضبوط ایمان ہے کہ اس میں اس طرح کی کمزوری نہیں ہے جو غیروں کے پاس ہے، جو ایمان نہ لانے والوں کے جہاں جو اپنے معبودوں کے ساتھ رابطہ اور تعلق کی کمزوری ہے، وہ ایمان اور وہ رابطہ اور تعلق کی کمزوری اہل ایمان کے یہاں نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کے آخر میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ دین کا معنی عربی زبان میں 2 ہوتا ہے۔ ایک دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور ایک دین کا مطلب ہوتا ہے طریقہ عبادت، زندگی گزارنے کا طریقہ، منہج۔ تو ہمارا دین یعنی ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ، ہمارا اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ ہمارے لیے ہے اور ہمارے لیے اسی طرح کا بدلہ بھی ہے۔ جس طرح کا ہم دین اختیار کریں گے اسی طرح ہمارے لیے بدلہ بھی ہے، اور جس طرح دین تم اختیار کرو گے اسی طرح تمہارا بدلہ بھی ہے۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے جسے تم نے اختیار کر لیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، دل کے اندر جو فطرت میں بندگی رکھی ہوئی ہے،
ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کے دل میں بندگی کا جذبہ ہے، اگر صحیح بندگی نہیں کرتا تو غلط بندگی میں پڑ جاتا ہے۔ جو آدمی صحیح کھانا نہیں کھاتا وہ غلط قسم کے کھانا کھانے میں لگ جاتا ہے، جو پیاس بجھانے کے لیے صاف ستھرے پانی سے نہیں پیتا وہ غلط قسم کے گندے پانی پیتا ہے۔ اسی طرح سے جو صحیح جگہ پر اپنی عبادت کو نہیں لگاتا، صرف ایک منفرد غنی صمد رب جو سب کا مقصود اور معبود جس کو ہونا چاہیے، جس سے سب کو لو لگانا چاہیے، جو اصل ساری عبادتوں کا حقدار ہے، جب لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے در کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر دور دور ہوتے ہیں، در در بھٹکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے اور قیامت تک اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماننے والے آئیں اور اعلان کرتے رہیں، کہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ جو تم نے اپنی عبادت کا طریقہ اپنی مرضی کے مطابق اختیار کر رکھا ہے وہ تم اس پہ خوش ہو، راضی ہو۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارا کردار ہمارے ساتھ، تمہارا کرتوت تمہارے ساتھ، اور اسی کا تمہیں بدلہ ملنے والا ہے اور اس کا ہمیں بدلہ ملنے والا ہے۔ اس پر بھی ہمیں یقین ہے، بدلے کا بھی پورا یقین ہے کہ وہی مالک جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہی بدلہ دینے والا ہے، اور تم اپنے مالکوں سے جس کی تم عبادت کر رہے ہو، اپنے معبودوں سے تم بدلہ لے لینا، وہ بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھیں گے، بلکہ وہی مالک حقیقی رب العالمین اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک وہی سب کا بدلہ دے گا اور وہی سب کو ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اخلاص والی صورت ہے جسے ہمیں پڑھنا چاہیے، جسے ہمیں سمجھنا چاہیے، جسے ہمیں پھیلانا چاہیے، اور جس کو ہمیں مضبوطی سے گرہ باندھ لینا چاہیے۔ توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں توحید المعرفتی والاثبات، اللہ کو پہچاننے اور اللہ کی صفات، ناموں اور کمالات کو ماننے اور ثابت کرنے والی توحید۔ اس میں اگر جب ہم توحید کو 3 قسمیں کریں تو 2 قسمیں اس میں آ جائیں گی، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو یہ توحید کی ایک قسم ہوئی توحید المعرفہ والاثبات، جس میں توحید الربوبیہ اور توحید الاسماء و صفات داخل ہے، اور توحید کی دوسری قسم ہے توحید القصد والطلب، جس کا دوسرا نام توحید الالوہیہ ہے، اللہ کی عبادت کی توحید۔ یہ سورۃ الکافرون اللہ کی عبادت کی توحید کے بیان پر مشتمل ہے۔ اسی لیے بعض احادیث میں بات آتی ہے کہ یہ سورت یہ بھی ایک تہائی قرآن ہے، اور بعض احادیث کے مطابق یہ سورت 1/4 قرآن ہے، کہ 4 مرتبہ پڑھ کر ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اس کے مل جاتا ہے۔ بہرحال اس میں جو توحید کا بیان ہے وہ بہت اہم ہے کہ بندہ توحید کے علاوہ جو شرک و کفر کے راستے ہیں ان سے اپنی برات، اپنی بیزاری اور اپنی لا تعلقی کا کھل کر اعلان کرتا ہے، جو کہ ہر صاحب ایمان سے مطلوب ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے، اپنے نبی سے، اپنی کتاب سے، اپنے دین سے اور اس دین کی صحیح تعلیمات سے ہمیں اپنا رشتہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، پھر ایک بار میں معذرت کرتا ہوں کہ درس شروع ہونے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی اعلان کے باوجود۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں ہنگامی میٹنگ ہو گئی۔ بہرحال میٹنگ سے میں معذرت کر کے نکل آیا اور میں نے کوشش کی کہ درس جو کہ توحید سے متعلق ہے اور قرآن پاک کی ایک سورت کو سمجھنے سے متعلق ہے، اور ان حالات میں جب کہ ایک عذاب پوری دنیا پر مسلط ہے تو اس خالق و مالک کو یاد کرنا چاہیے، جو خالق و مالک اکیلا وہی اس عذاب کو ہٹانے پر قادر ہے۔ اگر ہم اس کے در کو چھوڑ کر کے اپنے ظلم پر اگر ہم باقی رہے تو یہ بہت بڑی تباہی کا سامان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی تباہی سے، ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائیوں سے نوازے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔
وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ سوالات وغیرہ کا موقع دیے بغیر درس کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ میں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔